اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس بن علی ابن ابی طالب۔ مولا عباس کی مادر گرامی کا نام ام البنین تھا۔ آپ متقی اور پرہیزگار عالمہ تھیں۔ جب جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کی خبر مولا علی کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے حسین، اس بچے کا نام تم نے رکھنا ہے۔ جب مولا حسین گھر میں تشریف لائے تو جناب ام البنین نے آپ سے کہا کہ اے حسین، کیا بات ہے کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا؟ لیکن جیسے ہی مولا حسین کی گود میں جناب عباس آئے تو آپ نے آنکھیں کھول لیں۔ جب بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو مولا حسین نے آپ کو عباس کہہ کے مخاطب کیا۔ اسی طرح مولا علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ جب تک رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ اسی طرح ولادت کے بعد مولا عباس نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ جب تک مولا حسین تشریف نہ لائے۔ اسی اثنا میں مولا علی تشریف لائے تو آپ نے بھائی کی آغوش میں بھائی کو دیکھا تو فرمایا، حسین، تم نے بھائی کو دیکھا؟ تو مولا حسین نے فرمایا، بابا، میرے بھائی کے بازو کتنے قوی ہیں اور چہرہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین نے فرمایا، حسین، تم نے نام رکھا ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا، میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے۔ مولا عباس کا لقب سکا، قمر بنی ہاشم اور کنیت ابو الفضل ابو قربہ تھی۔ روز عاشور جناب عباس علیہ السلام نے مولا حسین سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، آقا، اپنے غلام کو اجازت دیجیے، اب تو شہزادہ علی اکبر کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ مولا حسین نے بھائی پر نگاہ ڈالی اور کہا، عباس، تم بھی حسین کو تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اے عباس، تم سے اہل حرم کو بھرم ہے، بچوں کے دل تم سے ہیں۔ بھائی عباس، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے کہا، اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ آقا، مجھے اجازت دیجیے۔ آخر مولا حسین نے فرمایا، بھیا عباس، اجازت ہے۔ اے عباس، بچوں کے لیے پانی لانے کی سبیل کرو۔ جناب عباس خیمے میں تشریف لائے تو جناب زینب نے یہ سنا کہ آپ رن میں جا رہے ہیں تو جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور شدت سے گریہ کیا۔ جناب عباس نے پیاسی بھتیجی سے مشق مانگی۔ جناب زینب و ام کلثوم نے بین کیے۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھیا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اب وہ گھڑی قریب آ رہی ہے کہ زینب کے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی اور اسیر کی جاؤں گی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے روز عاشور دیکھا کہ حضرت اون محمد خیمے سے رخصت ہوئے مگر کوئی بی بی باہر نہ آئی۔ حضرت قاسم رخصت ہوئے لیکن کسی خیمے کا پردہ نہیں اٹھا۔ علی اکبر شہید ہوئے تو ایک بی بی خیمے سے باہر آئی لیکن مولا حسین نے انہیں واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد یہاں حمید ابن مسلم قسم کھا کر کہتا ہے کہ جب عباس کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو سارے خیموں کے پردے اٹھ گئے اور ہر طرف سے یا عباس یا عباس کی آوازیں بلند تھیں۔ مولا عباس علیہ السلام جب خیمے سے مقتل کی طرف چلے تو بھتیجے کی دی ہوئی مشق دوش پر مولا حسین کا عطا کیا ہوا علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ جب سکائے حسینی کو یہ علم ملا تو آپ نے بڑھ کر مولا حسین کی قدم بوسی کی اور پرچم اسلام کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ یہ وہی علم تھا جس پر حضرت حمزہ، حضرت جعفر کو ناز تھا۔ یہ وہی علم تھا جو کبھی خیبر میں بلند اور کبھی خندق میں۔ فاتح خیبر کے فرزند نے اس علم کے ملنے پر پروردگار کا شکر ادا کیا اور جاہ و جلال کے ساتھ میدان میں تشریف لائے۔ جب مولا حسین نے جناب عباس کو اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھتے دیکھا کہ دوش پر خشک مشکیزہ ہے، ہاتھ میں علم و نیزہ لیے ہوئے ہیں، حیدر کرار کی شان سے گھوڑے پر سوار دریا کی جانب بڑھ رہا ہے، تو حسرت بری نگاہ کے ساتھ دل کی بے قراری بڑھ گئی
اور در خیمہ سے پیاسے بچے سکائے سکینہ کی سواری دیکھ کر حسرت کی تصویر بن گئے۔ جناب زینب علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ مقتل ابی نخف میں ہے کہ جب مولا عباس نہر کی طرف روانہ ہوئے اور دشمن دائیں بائیں بھاگے تو اس وقت آپ نے یہ رس پڑھا: میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، جو چاہے مقابلے پر آئے، موت سے ملاقات کے لیے میں خود چل کر آیا ہوں۔ میں نے اپنی جان پاکیزہ جان کے حوالے کر دی ہے۔ میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہوں تاکہ سر جدا کروں اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ میں عباس ہوں، جنگ میں سختی سے مد مقابل کا سامنا کرتا ہوں۔ جب آپ نے دریا کا رخ کیا تو آدھا نے آپ پر ہجوم کیا۔ آپ نے نیزے سے جو بھی قریب آتا اسے واصل جہنم کر دیتے۔ آپ کو دو تنہا محافظوں کا سامنا تھا۔ پہلا میدان کارزار میں لشکر کثیر جو چاروں طرف سے پھیلا ہوا تھا، دوسرا 6000 سے زیادہ محافظین فرات، لیکن آپ نے سب کو درہم برہم کر دیا۔ فوج کا ایک دستہ جو آپ کو نرگے میں لینا چاہتا تھا، ان سب کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ فوجوں کی آہنی دوار ٹوٹ گئی اور روح علی نے مرحبا کہا اور شیر نے نہر پر قبضہ کیا۔ جب آپ مشق سکینہ خیموں کی طرف لے جا رہے تھے تو بھاگی ہوئی فوج نے نرگا کیا۔ جب چاروں طرف سے آپ کو لعینوں نے گھیر لیا تو آپ نیزے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک حکیم بن طفیل نے درخت کی آڑ سے داہنے ہاتھ پر تلوار لگائی، جس سے آپ کا ہاتھ کٹ کر زمین میں گر گیا۔ آپ نے علم بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ اس وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹا، مگر قسم باخدا جب تک میں زندہ ہوں اپنے دین کی حفاظت و حمایت کرتا رہوں گا۔ آپ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ زید بن ورقہ نے آپ کے بائیں ہاتھ پر تلوار لگائی، جس سے یہ ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو علم کو سینے مبارک سے لگایا۔ اسی طرح آپ کے بزرگوار نے حضرت جعفر طیار نے جنگ موتا میں دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد علم کو سینے سے لگایا تھا۔ اور جب جناب عباس کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو اس وقت جناب عباس دلاور میدان کارزار میں فرما رہے تھے: اے گروہ فجار، تم نے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا کہ اسی اثنا میں ایک تیر مشکیزہ پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا، اور ساتھ ہی ایک اور تیر سینے میں لگا۔ آپ کے جسم سے مسلسل خون بہہ جانے کے سبب زخم بڑھ گئے تھے۔ اتنے میں کسی نے آپ کے سر مبارک میں گرز مارا۔ اس کے بعد آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور مولا حسین کو آواز دی: یبنا رسول اللہ، میرا آپ کو آخری سلام ہو۔ جناب مولا حسین کمر جھکائے جناب عباس کی طرف بڑھے اور کہتے جاتے تھے: ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا حسین کے ہمراہ جناب علی اکبر بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے مولا حسین ایک مقام پر رک گئے اور جناب علی اکبر کو آواز دی: اے علی اکبر، یہ میرے بھائی عباس کا کٹا ہوا ہاتھ زمین پر ہے۔ جناب علی اکبر نے جناب عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ مولا حسین نے یہ ہاتھ جناب علی اکبر سے لے کر اپنے کلیجے سے لگایا۔ تھوڑی دور آگے چلے تھے، ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ دوسرا ہاتھ بھی جناب علی اکبر نے اٹھایا۔ مولا حسین دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگائے ہوئے مولا عباس تک پہنچے۔ مولا عباس کے زخموں سے چور جسم اطہر پر تشریف لائے تو بھی اختیار گریہ فرمایا اور آپ کا سر جو شکافتہ تھا اپنے زانوں پر رکھا۔ اس وقت جناب عباس بار بار زانوں سے سر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے: آقا، میں سوچتا ہوں کہ وقت شہادت آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا۔ اس کے بعد عرض کی: مولا، غلام سے کوئی غلطی ہو تو معاف فرما دیجیے گا۔ مولا حسین رونے لگے اور فرمایا: میرے وفادار بھائی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم سا بھائی دنیا میں کہاں ملتا ہے؟
اس وقت مولا عباس نے وصیت کی کہ آقا میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی بچی تک نہیں پہنچا سکا۔ جناب عباس نے لاش کو خیمے میں نہ لے جانے کی وصیت اس لیے بھی کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ اب میرے مولا میں اتنی طاقت کہاں کہ میرا لاشا اٹھا سکیں۔ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، اے عباس، آج ہماری بھی ایک آرزو پوری کرو۔ آج تک تم مجھے آقا کہتے رہے ہو، آج مجھے بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے مولا حسین کو بھائی کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب عباس کی وصیت کے پیش نظر مولا حسین نے آپ کی لاش دریا کے پاس رہنے دی اور خیموں میں نہیں لائے۔ مشک و علم جو خون سے تر تھے لیے ہوئے آپ خیمے گاہ کی طرف بڑھے تو جناب سکینہ کی نظر پڑی تو مضطرب ہو گئی۔ جناب سکینہ نے جو مشک چچا کے حوالے کی تھی اس میں پانی تو نہیں دیکھا بلکہ خون سے تر دیکھا۔ اسے دیکھ کر ہائے چچا عباس کہتی ہوئی آگے بڑھی اور مشک کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت خیموں میں قیامت کا منظر تھا، بیبیاں گریاں و ماتم کرتی تھیں۔ بی بی زینب فرماتی تھی میرے بابا علی اور میری ماں فاطمہ کہتی تھی کہ اے زینب ایک دن تم بے ردا ہو جاؤ گی، تمہاری چادر چھن جائے گی۔ جب بھیا عباس جوان ہوئے اور ان کی بہادری کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی تو میں سوچا کرتی تھی میرے بابا علی میری ماں فاطمہ تو صادق القول ہیں، لیکن جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھین سکتا ہے۔ جب میرے بھائی حسین نے مدینہ چھوڑا اور بھیا عباس ساتھ چلے تو میں اس وقت بھی بے فکر تھی، بیویوں سے کہتی تھی تم فکر نہ کرو، میرے پردے کا دامن زندہ ہے، تم لوگوں کے پردوں کا دامن زندہ ہے۔ 10ویں محرم نمدار ہوئی تو اس وقت بھی میں بے فکر تھی، بیویوں سے کہتی تھی فکر نہ کرو تمہارے پردوں کا دامن زندہ ہے۔ لیکن جب میدان کربلا سے آواز آئی قد قتل عباس شہید ہو گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہماری چادروں کا دامن شہید ہو گیا۔ مولا عباس نے راہ حق میں جو مصائب اٹھائے تو بوقت شہادت اپنی انتہا پر تھے۔ آپ جانتے ہیں گھوڑے سے گرنے والے کو ہاتھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ چہرہ محفوظ رہے۔ جناب عباس علیہ السلام جب گھوڑے سے گرے تو 3 باتیں نہایت درد انگیز، پہلی یہ کہ سر پر گرز لگنے سے سر شگافتہ تھا، دوسری یہ کہ جسم میں تیر تھے، تیسری یہ کہ بازو قلم ہو گئے تھے۔ لہٰذا جس اذیت کا سامنا علی کی اس شیر کو تھا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جب آپ زمین پر آئے تو ایسا لگتا تھا کہ دائیں طرف والے تیر بائیں جانب سے اور بائیں طرف والے تیر دائیں جانب سے نکل گئے ہیں۔ اس ویلے